آج اوشین ٹی وی پہ دینی احکام کے زیر موضوع میں جو بات کر رہی ہوں، جس ٹاپک پر، جس موضوع پر عنوان تمہارا دینی احکام ہے، لیکن موضوع ہمارا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیا ہے؟ جہاں تک مرد کی نماز کا تعلق ہے تو مرد نماز میں کونیاں کھلی نہ رکھے اور نہ ٹخنوں سے نیچے پجامہ، پتلون یا تہمت باندھے، جبکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت نماز میں سوائے چہرے کے اپنا سارا جسم سر سے پیر تک چھپائے رکھے نماز پڑھتے وقت، اور مرد جو ہے نماز میں کونیاں کھلی نہ رکھے اور نہ ٹخنوں سے نیچے پجامہ ہو اس کا، پتلون یا تہمت باندھے۔ جو بھی کچھ کرے وہ اس کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر پجامہ ہو، پتلون ہو، تہمت ہو، ٹھیک ہے، اور کونیاں اس کی کھلی نہ رکھے وہ، ٹھیک ہے۔ مرد کی نماز میں، عورت کی نماز میں یہ کہ پورا جسم چھپانا ہے اور سوائے اپنے چہرے کے سر سے پیر تک چھپائے رکھے۔ پھر یہ ہے کہ جب تک تکبیر تحریمہ کے وقت مرد آستین سے باہر ہتھیلیاں نکال کر کانوں کی لو تک اٹھائے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو عورت نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ سینے کے برابر اٹھائے، اس طرح کہ اس کی انگلیوں کے سرے کاندھوں کے برابر ہوں۔ انگلیوں کے سرے جو ہے نا وہ سینے کے برابر اٹھانے، لیکن اس کے جو انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ کاندھوں کے برابر تک آ جائے، اتنی ہاتھ اوپر اٹھانے، اور مگر ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ پھر یہ ہے کہ مرد تکبیر تحریمہ کے بعد ناف کے نیچے بائیں کلائی پر ہاتھ باندھے۔ مرد جو ہے جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اسے ناف کے نیچے وہ اپنی بائیں کلائی پر اپنا ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد جو ہے۔ اچھا، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے کے درمیان نیچے کی طرف اس طرح باندھے کہ دائنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہاتھ سینے کے درمیان نیچے کی طرف اس طرح باندھے کہ دائنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہتھیلی کی پشت پر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں باندھنا ہے؟ دونوں ہاتھ سینے کے درمیان، اور درمیان نیچے کی طرف باندھے، تھوڑا سا نیچے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے نا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے۔ جبکہ مرد کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے ناف کے نیچے بائیں کلائی پر ہاتھ باندھے، ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ کہاں باندھنے؟ ناف کے نیچے باندھتا ہے وہ ہاتھ، ٹھیک ہے، بائیں کلائی پر ہاتھ باندھتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ عورت جو ہے اپنے سینے کے تھوڑے سے نیچے باندھتی ہے۔ اس طرح رکوع میں بغلیں کشادہ رکھے مرد، یعنی اپنے دونوں بازو اپنے پہلو سے الگ رکھے اور زیادہ جھکے۔ رکوع جب وہ کرے تو اس کے اپنے بغلیں جو ہے نا کشادہ کر لے اور دونوں بازو جو ہے اپنے پہلو سے الگ رکھے اور زیادہ جھکے، اور اپنے ہاتھوں پر سہارا دے کر انگلیوں کو کشادہ رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ جبکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت رکوع میں دونوں ہاتھ اپنے پہلو سے خوب ملا لے، مرد کو الگ کشادہ رکھنے، دور کرنے، جبکہ عورت کو یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے پہلو سے خوب ملا لے، یعنی بغلیں نہ کھولے، اور زیادہ دونوں پیر کے ٹخنے اچھی طرح ملا دے اور زیادہ نہ جھکے، ہاتھوں پر سہارا نہ دے اور انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے، یہ عورت کے لیے۔ جبکہ مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کے اپنی بغلیں کو کشادہ رکھے گا اور دونوں بازو اپنے پہلو سے الگ رکھے گا اور زیادہ جھکے گا، اور اپنے ہاتھوں پر سہارا دے کر انگلیوں کو کشادہ رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے گا اور زیادہ جھکے، اور اپنے ہاتھوں پر سہارا دے اور انگلیوں کو کشادہ رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے۔ دونوں میں دیکھ لیں کیا فرق ہے۔ عورت رکوع میں دونوں ہاتھ اپنے پہلو سے خوب ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد ملائے گا نہیں، دور رکھے گا، بغلیں نہ کھولے عورت، اور دونوں پیر کے ٹخنے اچھی طرح ملا دے اور زیادہ نہ جھکے اور ہاتھوں پر سہارا نہ دے، انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے، جوڑ کے رکھے، ٹھیک ہے۔ مرد سجدے کے وقت پیٹ کے دونوں رانوں سے اور دونوں باہوں کو پہلو سے جدا رکھیں اور بائیں زمین پر ٹکیں۔ مرد سجدے کے وقت کیا کرے؟ پیٹ کو دونوں رانوں سے اور دونوں باہوں کے پہلو سے جدا رکھیں پیٹ کو اپنے، اور باہیں جو ہے زمین پر نہ ٹکیں۔ جبکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت سجدے میں پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ عورت سجدے میں اپنے آپ کو سمیٹ لے اور پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلوؤں سے ملی ہوئی ہوں اور دونوں باہیں زمین پر ٹکی ہوئی ہوں، گویا دونوں ہاتھ بچھا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے مرد پہلے اور دوسرے قدم میں اپنا داہنا پیر کھڑا رکھے اور بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور عورت جو ہے پہلے اور دوسرے قاعدہ میں بائیں حالت میں بائیں کولے پر بیٹھے اور دونوں پیر داہنی طرف نکال دے۔ عورت کیسے بیٹھتی ہے؟ پہلے اور دوسرے قاعدہ میں بائیں کولے پر بیٹھے اور دونوں پیر داہنی طرف نکال دے، دونوں پیر باہر نکال کر پھر وہ اپنے کولوں کے بل بیٹھتی ہے عورت۔ جبکہ مرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مرد پہلے اور دوسرے قاعدہ میں اپنے داہنے داہنا پیر کھڑا رکھتا ہے اور بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھتا ہے۔ مرد مساجد میں نماز ادا کریں، قاعدہ اور جلسے میں انگلیاں اپنی اصلی حالت میں رکھیں
اور نماز پڑھتے وقت مرد کے سامنے سے کوئی گزرے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو آگاہ کر دے۔ مرد عورت کی امامت کر سکتا ہے۔ مردوں کی جماعت واجب ہے۔ مردوں کی جماعت میں امام آگے ہوگا۔ مردوں میں نماز جمعہ اور عیدین واجب ہے۔ مرد نماز فجر اجالا ہونے کے بعد پڑھے۔ اچھا، اب عورتوں کے لیے کیا ہے کہ عورت جو ہے صحن کی نسبت دلان کی نسبت کمرے میں نماز پڑھے تو بہتر ہے۔ قاعدہ اور جلسے میں انگلیاں ملائے رکھے۔ نماز پڑھتی ہوئی عورت کے سامنے سے اگر کوئی گزرے تو عورت اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبع کرے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ مرد جو ہے اس طرح سے نہیں کرتا، وہ سبحان اللہ کہے گا منہ سے، عورت ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اس کو متنبع کرے گی کہ میرے آگے سے کیوں گزرے ہو۔ عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی۔ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھیں تو ان کی امامہ صف کے درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں پر نماز جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ عورت کا نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے، جبکہ مرد کا جو ہے نماز فجر اجالا ہونے کے بعد پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے جو آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اس میں ہم چونکہ نماز تو پڑھتے ہیں اور سبھی لوگ اپنے طور پر درست پڑھتے ہیں، لیکن کہیں کوئی کمی، کوئی کجی رہ جاتی ہے یا کوئی بات ہم سے جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی، تو وہ ہم جس طرح سے ہم نے سیکھی ہوئی نماز ہوتی ہے ہم اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں میں نے اسی لیے فرق مرد اور عورت کی نماز میں بتایا ہے، تاکہ جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں پوری طرح سے معلومات ہو۔ زیب سے بھی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ لیکن میں سب سے پہلے شیروان صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دوں جن کے توسط سے میرے یہ پروگرام آپ لوگوں تک جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہے وہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔